یہ حادثہ پیش آیا نا، بیسکلی یہ حادثہ تو ہے نہیں، یہ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے سوچی سمجھی تحت بدلہ لینے کی نیت سے ایک قتل ہے۔ لیکن اس واقعے سے 15 منٹ پہلے ایک واقعہ ہوا تھا۔ واقعہ رفاقت صاحب بھی بتاتے ہیں۔ رفاقت صاحب وہ انسان ہیں جنہوں نے پورا خاندان اپنا کھو دیا۔ ان کا باضابطہ انٹرویو میں اب آپ کو دکھاؤں گا، انہوں نے پہلا باضابطہ انٹرویو دیا اور کہا ہے کہ اس واقعے سے، اس حادثے سے 5-7 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے افنان جو 14 سال کا لڑکا، وہ گاڑی روکتا ہے حسنین کی، میرے بیٹے کی، اور جو اندر عائشہ بیٹھی ہوتی ہے ہماری بیٹی، اس کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتا ہے، تنگ کر رہا ہوتا ہے۔ جب حسنین اس کو روکتا ہے، یہ دونوں دست و گریباں ہوتے ہیں، اور افنان اس کے بعد اپنے گاڑیوں سے اور لوگوں کو بلاتا ہے۔ پھر جب ہم وہاں پر پہنچتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ہمیں آپ سے لڑنا نہیں ہے، آپ اس طرح کی بدتمیزی نہیں کرو، آپ کے گھر میں ماں بہنیں نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں، حسنین کو، کہ جاؤ چلو گاڑی لے کے آگے جاؤ، اور کہتا ہوں کہ ہمیں آپ سے لڑنا نہیں۔ افنان یہ بات کہتا ہے کہ میں اب دیکھتا ہوں تم ڈی ایچ اے میں گاڑی کیسے چلاتے ہو۔ اس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ واقعہ ختم ہو گیا، لیکن جیسے ہی میک ڈونلڈ چوک پہنچتے ہیں، سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن دعا ہے میری کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب پہلی بار باضابطہ انٹرویو اس شخص کا، اس بدقسمت شخص کا جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے 6 افراد کو، اپنے خاندان کے 6 افراد کو، اپنے گھرانے کے 6 افراد کو، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنی بہو، اپنے داماد، اپنے نواسے اور اپنی پوتی کو اپنی آنکھوں کے سامنے موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھا، اس کا باضابطہ انٹرویو نکل کر سامنے آیا۔ اس شخص کا نام جناب رفاقت ہے، جو کہ اپنی بیٹی کی شادی کی تقریب سے نکل کر آ رہا تھا، مایوں تھا، اور 26 تاریخ کو اس کی بیٹی کی شادی تھی، غالباً 25 یا 26 تاریخ کو اس کی بیٹی کی شادی تھی، اور وہاں سے وہ نکل کر اپنی فیملی کے حملہ آ رہا تھا، اور بیچ میں ایک اندھوناک واقعہ پیش آیا۔ لیکن اس کے بیان سے ابھی میں آپ کو اس کی انٹرویو کی کچھ چیزیں بتاؤں گا، کچھ چیزیں دکھاؤں گا آپ کو۔ باضابطہ اس کا انٹرویو ہے، پہلا انٹرویو، اور اس نے اس سارے واقعے کو بیان کیا۔ یہ واقعہ وہ نہیں ہے جس واقعے کو جس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے، یہ حادثہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات تو ثابت ہو جائے گی اس کے بعد سے کہ جناب افنان نے جان بوجھ کر، ڈیلیبریٹلی، اپنی مرضی سے، ہوش و حواس میں بدلہ لینے کی چکر میں انٹینشن کے ساتھ اس گاڑی کو ٹکر ماری اور 6 افراد کی موت ہوئی۔ اب یہ واقعہ ہوا کیسے؟ جناب ہوتا ہی ہے، رفاقت صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جناب میری بیٹی کی شادی ہے، اور 25 یا 26 تاریخ کو میری بیٹی کی شادی ہوئی بتاتے ہیں، اور وہاں سے ہم نے تقریب مکمل کر کے، مائیوں غالباً تقریب تھی پہلے کی، اور وہاں سے ہم نکلے ہمارا گھرانہ، اور تقریباً 9 بجے یا 9:15 بجے قریب ہم وہاں سے نکل گئے تھے۔ تھوڑی آگے ہم آتے ہیں تو ہماری گاڑی ایک آگے چل رہی تھی 2.0 جس کو حادثہ پیش آیا تھا، اور پیچھے کلٹس میں آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو شخص افنان تھا، اس نے گاڑی کو ہلکی سی ٹکر ماری۔ جب ٹکر ماری تو حسنین جو میرا بیٹا گاڑی چلا رہا تھا، 27 سال کا حسنین، اس نے کہا کہ یار یہ ٹکر کیوں مار رہے ہو؟ اس کے بعد یہ گاڑی آ کے رک گئی، اور اس نے، یعنی افنان نے، 14 سال کا لڑکا، جو لوگ کہہ رہے ہیں بڑا معصوم ہے، اس سے غلطی ہو گئی، ذرا وہ بات سنیے۔ ہم لوگ نا رائے بڑی جلدی قائم کرتے ہیں، ذرا سنیے کہ اس کے والد صاحب نے، یعنی رفاقت صاحب نے، حسنین کے والد صاحب نے کیا بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب گاڑی رکتی ہے، اور یہ افنان جو ہے 14 سال کا بچہ جس کو معصوم بتایا جا رہا ہے، یہ اتر کر ننگی گالیاں دیتا ہے، اور جو اندر لڑکی بیٹھی ہوتی ہے، عائشہ بیٹی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کے وہ اکیلا نہیں ہوتا، افنان اس گاڑی میں اکیلا نہیں ہوتا، ایک اور شخص اترتا ہے جو کہ بڑی عمر کا شخص ہوتا ہے، اور یہ افنان اس کو بابا بابا کہہ رہا ہوتا ہے۔ اب رفاقت صاحب ہی کہتے ہیں کہ یار ہمیں نہیں سمجھ آیا کہ یہ اس کے والد تھے، کیا تھا، کیا معاملہ تھا، لیکن یہ دونوں، یعنی میرا بیٹا اور افنان، حسنین اور افنان، آپس میں دست و گریباں ہونے والے تھے۔ اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے حسنین کو ڈانٹا کہ چلو گاڑی لے کے آگے جاؤ، اور ہم نے افنان کے گھر والوں کو بولا کہ ہمیں تم سے لڑنا نہیں ہے، جو بات ہو گئی وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد یہ رفاقت صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنی گاڑی کے اندر واپس آ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ جب گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ افنان دوبارہ سے گاڑی سامنے لاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ٹکر مارنا کسے کہتے ہیں، اور کسے جان بوجھ کر ٹکر مارنا کہتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں تم ڈی ایچ اے میں گاڑی کیسے چلاتے ہو۔ اس کے بعد یہ نکل جاتا ہے۔ رفاقت صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں لگا کہ یار یہ معاملہ تھا، ختم ہو گیا، ہم اپنے گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ میک ڈونلڈ چوک آتا ہے، اس میں ایک سپیڈ بریکر ہے، میرا بیٹا جو آگے گاڑی چلا رہا ہوتا ہے وہ سپیڈ بریکر کراس کرتا ہے، ہم سپیڈ بریکر پر تھوڑا رکتے ہیں۔ سامنے سے جو گاڑی آتی ہے وہ اتنی تیز رفتاری میں آ رہی ہوتی ہے، 170 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گاڑی آتی ہے، اور میرے سامنے میری آگے والی گاڑی کو ہٹ کرتی ہے۔ رفاقت صاحب کہتے ہیں اچھا ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے، 5 منٹ پہلے جو ہمارے ساتھ واقعہ ہوا ہے، اس کا اس حادثے سے کوئی دور دور تک تعلق ہوگا۔
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ انجانا کوئی حادثہ ہو گیا، اس کے بعد یہ گاڑی میں آ کے دیکھتے ہیں تو سب مر چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہمیں کچھ ہوش نہیں ہوتا۔ میرا بیٹا جو دوسرا چھوٹا بیٹا میری گاڑی میں ہوتا ہے، رفاقت صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم گاڑی میں آ کے موبائل نکال رہے ہوتے ہیں، دیگر چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں، ہمیں ہوش اس وقت نہیں ہوتا، تب میرا بیٹا یہ بتاتا ہے کہ یہ دیکھو جو لڑکا ہے یہ وہی لڑکا ہے جس سے 5 منٹ پہلے بھائی کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ حسنین جس کی گاڑی کو ہٹ کیا جاتا ہے، عفنان جو گاڑی سے اتر کے بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے، ان کا آپس میں 5 منٹ پہلے جھگڑا ہو رہا تھا۔ پھر جب میں نے غور کیا تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو وہی بچہ ہے جس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارا جھگڑا ہو رہا تھا۔ یعنی اس نے جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی ہوش و حواس میں بدلہ لینے کی نیت سے اس نے یہ ٹکر ماری تھی اور 6 افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ اس میں رفاقت صاحب بولتے ہوئے آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار میرا پوتا تھا، 4 ماہ کا پوتا، چھوٹا سا پوتا، اس کی لاش وہاں پڑی ہوئی تھی یار۔ مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں ان کو اس واقعے کو کس طرح سے کس لفظوں میں بیان کروں۔ اوپر سے آپ ایک اور چیز سنیے، جب یہ سارا معاملہ ہوتا ہے پولیس جو ہے وہ ایف آئی آر درج کرتی ہے اور ایف آئی آر میں 302 نہیں لگاتی ہے۔ 302 اقدام قتل ہے نا، قتل کی آپ نے نیت کی ہے، قتل کی کسی کی، اور آپ نے وہ کام سر انجام دیا تو 302 بنے گی۔ انہوں نے کہا بھائی وہ 302 لگانے سے منع کرتے ہیں۔ جب 302 لگانے سے منع کرتے ہیں تو ہم نے یہ بات بولی کہ یار میں تو پریس کانفرنس کروں گا، پورا واقعہ بتاؤں گا اور اس کے بعد میں کہوں گا کہ بھائی میں کوئی کیس نہیں کرتا کیونکہ یہ بڑے لوگ ہیں، ہم ان سے نہیں لڑنا چاہتے۔ رفاقہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے، تو ہمارے جو پڑوسی ہیں ان کا ایک بڑا قریبی لائر ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں لائر کو فون کرتا ہوں۔ اس لائر کو فون کیا، انہوں نے کہا آپ جہاں پر ہیں میں وہاں پر آ جاتا ہوں۔ پھر وہ لائر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کا کیس فی سبیل اللہ لڑوں گا، مجھے اس کے کوئی پیسے نہیں چاہیے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم یہ معاملہ عدالت میں لے کے گئے اور پھر پولیس نے 302 کا معاملہ اس میں درج کروایا۔ رفاقہ صاحب یہ بول رہے ہیں کہ یہ لڑکا اکیلا نہیں تھا۔ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یار باپ نے بچے کو گاڑی چلانے کے لیے دے دی، برابر سے جو شخص اترا تھا وہ تھوڑا بڑی عمر کا شخص تھا، اور جب پہلے جھگڑا ہوا تھا، جب حسنین اور رافع آپس میں گتھم گتا ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا اس کو وہ بابا بابا کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو جان سے مار دوں گا۔ یہ ایک بڑے شخص کی، ہوش مند انسان کی موجودگی میں یہ بات کر رہا تھا۔ اب آپ مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، میں نے 3 دن پہلے ویڈیو بنائی تھی، اس پر روزانہ ہی کوئی اپڈیٹ نکل کر آتی ہے تو اس پر ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں۔ اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یار یہ جان بوجھ کے واقعہ نہیں ہے، بچے سے انجانے میں ہو گیا ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ بچے کو اتنی بڑی گاڑی نہیں دینی چاہیے، اس کے پاس لائسنس نہیں ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ اب آپ کو کوئی شک و شبہات ہیں کہ یہ ڈیلیبریٹلی واقعہ نہیں ہوا؟ اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے کہ یار اس بچے نے جو 14 سال کا، اب آپ سوچئے کس شیطانی سوچ کا وہ مالک ہوگا، اس کے گھر میں کیا شیطانی سوچ ہوگی کہ اس نے کہا کہ یار میں بدلہ لیتا ہوں۔ آپ کسی سے بدلہ لیتے ہیں، آپ اس کو دھکا دے سکتے ہیں، آپ اس کو گالی دے سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ دست و گریباں ہو سکتے ہیں، اس کے بعد آپ بھول جاتے ہیں، یار زندگی آگے بڑھتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں میں ان 6 کی جان لوں گا۔ حسنین نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، میں جب اس کی بہن عائشہ کو چھیڑا تھا، اس نے اگر مجھ سے میں اس کو چھیڑا تھا، اس کو چھیڑنے دینا چاہیے تھا، اس نے مجھے کیوں ٹوکا، کیوں روکا؟ اس سارے معاملے میں اب آپ مجھے بتائیے آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔